قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ریکارڈ کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے، ریکارڈ کرنا ہے۔ صفات کے کامل ہیں اور ایسی کامل صفات ہیں کہ فرمایا اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے اللہ پاک کی صفات لکھی جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک کی صفات ختم ہو، ایسی کامل صفات ہے۔ اور اس اللہ پاک کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک قدردان ہیں، قدر فرماتے ہیں۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اللہ پاک اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس کے استحقاق سے زیادہ دیتے ہیں۔ یہ جو صفت کریم ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کے استحقاق سے زیادہ دینا ہے۔ جتنی اللہ پاک کی عظمت والی ذات ہے اتنے ہی اللہ پاک کریم بھی ہیں۔ دنیا میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی افسر کے سامنے اس نے کوئی خط لکھنا ہو، کوئی لیٹر لکھنا ہو، کوئی نوٹس نکالنا ہو تو اس کا سیکرٹری جو ہے پہلے اس کا ڈرافٹ بناتا ہے، پھر وہ افسر کو دکھاتا ہے، اس میں کام ہے کہاں لگنے ہیں، پھر اسٹاف کہاں آنا ہے، اس کی خوبصورتی، پیراگراف، ہر چیز اس کو بالکل ٹھیک کرنے کے بعد پھر افسر اس کو قبول کرتا ہے، اس کو دستخط کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کئی دفعہ اس کو لکھا جاتا ہے، پھر اس میں ترمیم ہوتی ہے، پھر لکھا جاتا ہے، آخر میں ہر ممکن حد تک اس کو خوبصورت اور بالکل پراپر کر کے پھر اس کا افسر دستخط کرتا ہے۔ اس سے پہلے اس لیٹر کو، اس خط کو وہ افسر قبول نہیں کرتا، اور اگر اس میں سے کوئی غلطی نکل آئے تو وہ اپنے سیکرٹری کو ڈانٹتا بھی ہے، اور بعض اوقات نوبت جو ہے وہ ملازمت کے ختم ہونے تک آ جاتی ہے، کیونکہ یہ نالائق ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات ایسی قدردان ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، اب وہ اللہ کے سامنے اس نے ہاتھ مان لیے تو جیسی بھی نماز ہو ہماری اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز مومن کی معراج ہے نا، حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، تو وہ ہر وقت حاضر ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ غافل ہو گیا۔ اب اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے کہ 3 پڑھی ہے کہ 1 پڑھی ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ جی اس پوری نماز کو توڑ دو اور دوبارہ نماز پڑھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ گمان کر لو، یہ اندازہ لگاؤ کہ جی 2 ہیں کہ 3 ہیں، اور جس طرف زیادہ رجحان ہو، طبیعت جس طرف زیادہ رجحان کرے، 3 پہ رجحان ہے تو 1 رکعت اور پڑھی، سجدہ سہو کیا، نماز ہو گیا۔ یعنی اللہ پاک اس ٹوٹی ہوئی، اس بھولی ہوئی نماز کو بھی قبول فرماتے ہیں، یہ نہیں فرماتے کہ دوبارہ پڑھو، کیونکہ اللہ پاک قدردان ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے بندے کی جو 2 رکعت تھی وہ ضائع ہو۔ دنیا میں اگر کوئی سوالی ہمارے پاس آئے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لے اور ہاتھ آگے کر دے، تو کہیں گے بھی کیسا آدمی ہے، تم مانگنے کے لیے آئے ہو لیکن
چہرہ تمہارا دوسری طرف ہے، دھیان تمہارا دوسری طرف ہے، اور ہمارا اللہ پاک سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اکثر اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس ہاتھ اٹھائے، جلدی جلدی کچھ رٹے ہوئے جملے پڑھے اور منہ پہ پھیر لیے، لیکن اللہ پاک اس دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ وہ دعائیں جو ہم غفلت میں مانگتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ قدردان ہے، اللہ قدردانی فرماتا ہے۔ بی بی آسیہ فرعون کی گھر والی تھی، جب اسلام قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہیں، تو فرعون نے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوا دیا، ان ہاتھوں اور پیروں میں جن ہاتھوں سے انہوں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا، اور فرعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ محل کی طرف رکھنا، تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس نے کتنی بڑی نعمت کو ٹھکرایا ہے، یعنی میرا جو گھر تھا، میرا جو حرم تھا، وہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس نے اس کو ٹھکرایا، اب دیکھو اس کا کیا انجام ہے۔ تو اس وقت بی بی آسیہ نے دعا کی کہ اللہ آپ مجھے جنت میں گھر دینا۔ کیا دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر دینا۔ اللہ پاک نے ان کو جنت میں گھر تو دیا بلکہ جنت میں گھر والا بھی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ فوت ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ تو میری شوکت کو سلام کہنا۔ انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، مجھ سے پہلے آپ کی اس دنیا میں تو شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا اللہ نے جنت میں میرا نکاح ان سے کر دیا۔ دعا کیا کی تھی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر دینا، اور اللہ نے قدردانی کیسی فرمائی، گھر تو دیا، گھر والا بھی ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف واپس لا رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا آسمان پہ تارے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت ہے۔ یہ جو رات کا وقت ہے نا، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ہم دنیا میں مختلف دن میں سوال کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دیں، یا اللہ مجھے یہ دے دیں، یا اللہ مجھے یہ دے دیں، مانگتے ہیں نا، ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، ویسے بھی مانگتے ہیں دعائیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ مجھے دے دیں۔ اور رات کا ایسا وقت ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان زمین کے اوپر، یعنی پہلا جو آسمان ہے اس پہ اللہ پاک تشریف لاتے ہیں اور منادی آواز دیتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ یہ رات کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو آپ نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری قبر بنانا۔ شہادت کی موت دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری قبر بنانا۔ اور اللہ نے کیسا قبول فرمایا، شہادت بھی دی، اور قبر مبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نہیں ہوئی، آپ کے حجرے کے اندر، ایسی جگہ پہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ ایسی اللہ نے قدردانی فرمائی، شہادت کی موت بھی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی سلا دی۔ اللہ پاک قدر کرتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے اللہ کریم سے غفلت دھوکے میں ڈال دیا، میں تو تجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ پاک نے جتنا شرف، جتنی محبت اس مخلوق سے کی ہے کسی اور سے نہیں۔ ہم اپنی پیدائش سے غور کریں نا، پیدائش سے لے کر موت تک
بچہ پیدا ہو اس کو نہلاؤ، اس کے دائیں کان میں اقامت کہو، دائیں کان میں اذان کہو، بائیں کان میں اقامت کہو، اس کی خوشی مناؤ۔ 7ویں دن بال اترواؤ اور چاندی صدقہ کر دو، حقیقہ کرو، خوشی مناؤ، جانور ذبح کرو، لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1، خوشی مناؤ کہ جی میری اولاد پیدا ہوئی۔ پھر اس کا اچھا نام رکھو۔ پھر جب تھوڑا شعور کو آ جائے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے بچوں کو کلمہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو کلمہ سکھاؤ، پھر ان کی تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دنیا کا ہنر سکھاؤ۔ جب بالغ ہو جائیں تو اچھی جگہ نکاح کرو، پوری زندگی کی ان کی تربیت ہے۔ پھر جب مر جائیں تو ایسے نہیں دفنا دیں، ایسے نہیں پھینک دینا۔ دنیا میں بے تحاشا مذاہب ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ آج کل ہی مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے پارسیوں کا، وہ کیا کرتے ہیں مردے کو مسالے لگا کر اور ٹاور پر رکھ کرتے ہیں کہ گد کھا جائے۔ اور ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اور پھر اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ حالانکہ انسان مر گیا نا، بندہ مرنے کے بعد اس کو ویسے بھی دبایا جا سکتا ہے مٹی کے اندر، لیکن مرنے کے بعد بھی اکرام کیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبر پر ٹیک لگائی ہے، رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، قبر پر ٹیک لگانا، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفناؤ، اور پھر جا کے اس کو، اور اتنا پروٹوکول کسی اور مخلوق کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ اللہ نے انسان سے خاص محبت کی۔ حضرت زید بن حارث بچے تھے، مکے میں بیچ دیا کسی نے، گھومتے گھومتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ جی آپ کا بچہ جو ہے یہ مکے کے اندر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، تو ان کے والد اور چچا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ اس کو غلام بنا کے آپ کو بیچ دیا گیا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے آزاد ہے، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ حضرت زید کو بلایا گیا، والد اور چچا سامنے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جی میں رسول اللہ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو عرب میں کیا مشہور ہوا؟ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوا۔ ایسی اللہ پاک محبت کرتے ہیں، ایسے اللہ پاک کرام کرتے ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قدر فرماتے ہیں، ضائع نہیں کرتے، کسی کے اعمال کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے، ایسی قدر فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ گار ہے، جب توبہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی گناہوں کو مٹا دو اور ان کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو۔ کل قیامت کے دن یہ اپنی مخلوق میں شرمندہ نہ ہو، لوگوں میں کوئی دیکھے کہے کہ جی اس کے گناہ کٹے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ سیاہی پھری ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے گناہ کیے تھے اور پھر توبہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دو۔ کل قیامت کے دن جب مخلوق کے سامنے اٹھے گا یہ اور اعمال نامہ پیش ہوگا تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسی رحمت والی ذات ہے، ایسی کریم ذات ہے اللہ کا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ہمارے کندھوں پہ اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، جو دائیں والا ہے وہ نیک اعمال کو لکھتا ہے اور جو بائیں والا ہے وہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ دائیں والا حاکم بنایا اللہ نے بائیں والا، یعنی جو گناہوں کو لکھتا ہے وہ حاکم نہیں ہے، وہ معمول ہے، اور حاکم کون سا ہے؟ جو نیکیوں کو لکھتا ہے۔ لہٰذا جب بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔
اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی والا نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ نیکی والا اس کو لکھنے نہیں دیتا، کہتا ہے ابھی نہیں، ابھی اس نے برائی کی نہیں ہے۔ کیسی اللہ کی رحمت ہے کہ اصولاً اگر انصاف کے مطابق دیکھیں تو دونوں آزاد ہونے چاہیے، نیکی والا بھی آزاد ہو، جب بندہ نیکی کرے تو نیکی لکھ لے، گناہ والا بھی آزاد ہو، جب گناہ کرے تو گناہ لکھ لے۔ اللہ نے نیکی والے کو حاکم بنایا گناہ والے پر، جو گناہ لکھتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے نہیں جی تم نے گناہ نہیں لکھنا، اس لیے کہ اس نے ابھی کیا نہیں ہے۔ پھر جب وہ بندہ اس کو کر لیتا ہے تو پھر گناہ والا اس کو لکھنے لگتا ہے، تو نیکی والا کہتا ہے ٹھہرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، ابھی نہیں لکھو، ابھی نہیں لکھو۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، الحمدللہ نماز کے پابند تھے، ایک دفعہ ان کی ایک نماز چھوٹ گئی، مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی، چھوٹ گئی اور وہ بغیر پڑھے سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا ایک فرشتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اٹھ کے نماز پڑھو یا میں تمہارا گناہ لکھوں، تم نماز پڑھتے ہو یا میں لکھوں؟ کہ نہیں پڑھتا۔ تو نیکی والا اس کو کہتا ہے ابھی رک جاؤ، شاید یہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ۔ ایسی اللہ نے محبت کی، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور میں نے کہیں پڑھا جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک ان دونوں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ایسی اللہ پاک نے محبت کی ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ایسی کریم ذات کو چھوڑ کے ہم شیطان کے پیچھے چلے گئے، ہم دنیا میں مستغرق ہو گئے، ہمارا اللہ پاک کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، ہم نے یہ سوچا نہیں کہ کیسی محبت والی ذات کو ٹھکرا کر ہم دنیا کے کاموں میں مست ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں اولاد پالنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اس دنیا میں ہم یہ دنیا کے کام تو اللہ نے حکمتاً رکھے ہیں، دنیا کو اسباب میں بنایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں اسباب اختیار کر کے بھی میرا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ کیوں کہ سب سے مشکل توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے اور اس کی دل جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، کیونکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اس کا ذہن بھی پھر اسباب کی طرف جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں دکان کھولوں گا تو رزق ملے گا، میں دکان نہیں کھولوں گا تو رزق نہیں ملے گا، میں ملازمت پہ جاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں تو نہیں بھرے گا۔ تو اس لیے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے یہ توکل کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے عرض کی اللہ پاک آپ کا کوئی بندہ ہے دوست مجھے اس سے ملاقات کرا دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی بزرگوں کی خدمت میں گئے تو انہوں نے آپ کو دیکھا، کہنے لگا جی اللہ کے خلیل سے میری ملاقات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں؟ فرمایا جب آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا تو اللہ نے مخلوق میں بنیادی کر دی تھی کہ آپ میرے خلیل، ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو حاملین عرش کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ پوری نورانی مخلوق میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ پاک اس محبت کو انسانوں کے اور یہاں تک کہ ہر مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تو آسمانوں میں بنیادی ہو گئی کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ تو حضرت کو جو کام تھا، جو ملاقات تھی وہ کی، کھانے کا وقت ہوا
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت کھانا کھائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہاں تو آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے، کوئی توا نہیں ہے، کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ اللہ کے خلیل ہیں اور دل آپ کا اسباب میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے دعا کی، آسمان سے 2 دسترخوان آئے، پہلے ایک آتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکرام میں ایک اور آیا، تو آپ نے اس کو کھانا کھایا۔ جب جانے لگے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ جو توکل اس بندے کا تھا وہ میرا نہیں ہے، جو توکل اس بندے کا تھا وہ میرا نہیں ہے۔ تو آواز آئی کہ یہ تو درویش ہے، یہ ہمارا نام لیتا ہے، ہم اس کو کھانا دیتے ہیں۔ آپ کو تو ہم نے مخلوق کا، امت کا پیشوا بنا کے بھیجا ہے، یہ ہم نے چاند ستاروں کو، زمین کو، اناج کو، پھلوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ان کو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا ہے، یہ انبیاء اکرام کا توکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ احد پہاڑ کے بارے میں، فرشتہ ہے، اس نے کہا حکم فرمائے یہ احد پہاڑ کو سونے میں کر دیتا ہے، اور سونے کا بھی ایسا نہیں کہ جی یہ سونے کا ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا اور سونا لانا پڑے گا، جہاں آپ تشریف لے جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، ایسا سونا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کیا۔ اسباب کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، نتیجہ اللہ پہ رکھنا، یہ سب سے بڑا توکل ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ دکان کھولی اور گاہک آیا اور ہم نے اس کو سودا دیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو مجھے پیسے ملے ہیں، یہ جو مجھے رزق ملا ہے، یہ اس گاہک کی وجہ سے ملا ہے، یا اس دکان کی وجہ سے ملا ہے، یا میری محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ نہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے، یہ اللہ پاک دینے والی ذات ہے۔ 2 اشخاص ایک جیسی محنت کرتے ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، 2 بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک جیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی کو اچھی ملازمت مل جاتی ہے، کسی کو اچھی نہیں ملتی۔ 2 مریض ایک جیسی دوائیاں کھاتے ہیں، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک مر جاتا ہے۔ اس لیے کہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں۔ تو یہ توکل جو ہے، یہ اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اللہ کی طرف دھیان رکھنا، یہ سب سے بڑا توکل ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور پھر دل جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ واقعات پڑھتے ہیں ہم بزرگوں کے، فلاں نے کسی جنگل میں اتنے سال چلا کیا، فلاں نے اتنے سال چلا کیا، فلاں نے اتنے سال چلا کیا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم عالیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بزرگوں نے اتنے عرصے چلا کیا، فلاں نے اتنے عرصے چلا کیا، حضرت فرمانے لگے انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا۔ کمال تو اس نے کیا کہ جو اس ماحول کے اندر رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کمال تو اس نے کیا جو بازار میں نکلا اور اس کی بے پردہ عورت پر نظر پڑی اور اس نے نظر کو جھکا لیا، یہ کمال ہے۔ جو رہا اس جنگل میں تو اس نے کیا کمال کیا؟ کمال تو اس نے کیا کہ جس کو رزق حرام کی پیشکش ہوئی اور اس نے منع کر دیا، جس کو پیشکش ہی نہیں ہوئی، جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس نے کون سا کمال کیا؟ کمال اس نے کیا کہ جو چاہتا تو کم تول سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور پھر اس نے پورا تولا، اس نے کمال کیا۔ جس کو رشوت کی آفر ہوئی وہ لے سکتا تھا اور اس نے نہیں لیا، اس نے کمال کیا۔ جس نے بے پردہ عورت کو دیکھا اور اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا، اس نے کمال کیا۔ جس کو نماز سے روکا گیا، ملازمت کی سختی ہے، کاروبار کی سختی ہے، اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا، اس نے کمال کیا۔ جو میرے جیسا فارغ آدمی ہے اس کو کون سا کمال ہے؟ نماز کا ٹائم ہوا مسجد چلیں گے۔ زندگی میں کوئی ایسی ملازمت نہیں ملی جس میں رشوت آتی ہو، پھر میں کہوں جی میں نے رشوت نہیں لی تو کون سا کمال کیا؟ اس ماحول کے اندر رہنا، ان اسباب کو اختیار کرنا اور پھر برائی سے بچنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔
یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور یہ کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ جب بندے کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جب تک بندے کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا یا اللہ سے محبت نہیں ہوگی، جب تک یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی. یا تو خوف ہو یا شوق ہو. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے معاملات جو ہیں دو وجہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یا تو اس کو اللہ کا خوف ہو یا اس کو اللہ کا شوق ہو، یعنی اللہ کی محبت ہو. اور پھر فرماتے تھے خوف کی ایک حد ہے، شوق کی، محبت کی کوئی حد نہیں ہے. محبت کی کوئی حد نہیں ہے، خوف کی حد ہے، محبت کی کوئی حد نہیں ہے. ہم واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے، میں اکثر کہا کرتا ہوں عقل حیران رہ جاتی ہے کیسے ممکن ہوتا ہے. یہ صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ممکن ہے. جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کو راغب کرنا پڑے گا، ترغیب دینی پڑے گی، اس کو انعامات بتانے پڑیں گے. اور جس کو محبت ہوگی اس سے کہا جائے کہ آپ کے محبوب رات کو آپ کو یاد کرتے ہیں، اس کو کوئی ترغیب نہیں دینی پڑے گی، اس کو کوئی فضائل نہیں بیان کرنے پڑیں گے کہ جی رات کے نفل پڑھنے کے اتنے ثواب ہیں، اس سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے اتنے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اگر وہ عاشق ہوگا، اس کو اللہ سے محبت ہوگی تو بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ رات کو اللہ مجھے بلاتے ہیں. بس یہ محبت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا. عبداللہ بن مبارک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں. تو نوجوانی کے اندر کسی عورت کے عشق میں تو رات کو اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے کہ اوپر سے اس کی چہرہ جھلک نظر آ جائے. تو اتنے انہماک میں تھے کہ جب اذان ہوئی تو یہ سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہے. اور جب سورج نکلا تو معلوم ہوا کہ عشاء کی اذان نہیں تھی تو فجر کی اذان. ساری رات گزر گئی اور معلوم ہی نہیں ہوا. آج بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو نوجوان نسل ہے، بعض بوڑھے مبتلا ہیں اس مرض میں، وہ رات کو واٹس ایپ فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں 2-3 بجے تک. نہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے، نہ ان کا جی متلاتا ہے، نہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. اور یہی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی عشاء کے بعد نفل پڑھ لو، تو وہ 6 نفل پڑھے گا تو اس کو جی بھی متلانا شروع ہو جائے گا، تھکاوٹ بھی ہو جائے گی، نیند بھی آ جائے گی، تھکت ہو جائے گی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ محبت نہیں ہے. اس میں محبت ہے، اس میں انہماک ہے، اس میں وہ مستغرق ہے، اس لیے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. 4-5 گھنٹے موبائل سے لگے رہتے ہیں. جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر احساس ختم ہو جاتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور اللہ سے محبت کا سب سے آسان نسخہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر. یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ دنیا میں ایسے لوگ، صحابہ کرام سے رسول اللہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو نرم بستروں پہ سوتے ہوں. اب صحابہ کرام کے زمانے میں نرم بستروں کا تو تصور ہی نہیں تھا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ نرم بستروں پہ سوئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے وہ کھجور کے پتوں سے بھرا گیا تھا. پر ایک دفعہ بی بی حفصہ نے اس کو بھی ڈبل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے لیے اٹھے، نماز کے لیے تہجد کی، تو آپ نے بی بی حفصہ سے فرمایا کہ تم نے آج کیا کر دیا؟ اس کو ڈبل کر دیا. مجھے اٹھنے میں دقت محسوس ہوئی، اس کو ڈبل کیوں کیا؟ تو جب رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا نہیں ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جو نرم بستروں پہ سوتے ہوں گے، صحابہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ ایسے لوگ کس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ یعنی اتنے سہل پسند لوگ، ان کا کیسا، کون سا ایسا عمل ہوگا کہ وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے حالانکہ نرم بستروں میں سوتے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ سب سے آسان نسخہ ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی محبت کا. اس میں کچھ بھی نہیں جاتا، اللہ کو یاد کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا. شہید کی خون کا قطرہ اور اللہ کو یاد کرنے والے نوجوان کی آنکھ کا آنسو، اللہ نے دونوں کو برابر کرا. اب شہادت میں، جہاد میں
جان بھی جاتی ہے، خون بھی بہتا ہے، مشقت بھی ہے، مالی مشقت بھی ہے، گھوڑے تیار کر رہے ہیں، جو بھی زمانے کے حساب سے سب مشقتیں ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، اللہ نے فرمایا دونوں قطرے برابر، تو خون کا قطرہ بھی اس پہ دوزخ حرام ہے اور یہ آنکھ کا آنسو بھی اس پہ دوزخ حرام ہے۔ اس سے کوئی آسان عمل ہو سکتا ہے؟ نہ گھر چھوڑا، نہ جان گوائی، نہ بیوی بچے چھوڑے، نہ وقت دیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دل میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکل گئے، برابر ہو گیا اس کے جس نے اتنی مشقت کی۔ کتنا آسان مسئلہ ہے، اللہ کو یاد کرنے میں کوئی دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے، دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے اس کام کے ساتھ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے، کوئی نہ کوئی شرط ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے تو اس کی اپنی شرائط ہیں، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، نماز کا وقت ہو، یہ ساری اس کی شرائط ہیں۔ روزہ ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، صبح صادق سے پہلے کا وقت ہو، غروب آفتاب کے بعد کھولنا ہے، دن میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، ساری اس کی اپنی ایک شرائط ہے۔ ذکر کی کوئی شرط نہیں ہے، ذکر کی کوئی شرط نہیں ہے، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کاروبار میں ہو، بس صرف کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو جگا لینا، اپنے دل کو اللہ سے کنیکشن ملا لینا، بس دل میں اللہ کا دھیان کرنا، یاد بھی کرنے، زبان سے نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ کام رکنا ہے، نہ کاروبار رکنا ہے، نہ ملازمت رکنی ہے، نہ گھر بار رکنا ہے، اور جب بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے ایسا تعلق بن جاتا ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ مجھ سے مخاطب ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ ان سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتا ہے میں نے ایک بازار کے اندر ایک نوجوان کے دل پہ نظر ڈالی، سودا باندھ رہا تھا، سودا دے رہا تھا، جب میں نے اس پہ دل پہ نظر ڈالی تو دیکھا اس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بیت اللہ کا غلاف پکڑا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، جب میں نے اس کے دل پر نظر ڈالی تو دل میں سے دنیا کا کوئی خیال تھا۔ یہ دل کا تعلق ہے، جس کے دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گیا، جس کا اللہ سے کنیکشن بن گیا، اس کو زبان کی حاجت نہیں رہتی کہ وہ زبان سے اللہ کو یاد کرے، ایسا نہیں ہے، اس کا دل اللہ کو یاد کرے گا، دنیا کی کسی بھی حالت میں ہوگا اس کا دل اللہ کی یاد میں ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آسان نسخہ ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، بس یہ دو باتیں کی جائیں یہ دل ذاکر ہو جائے گا، اور جس کا دل ذاکر ہو جائے پھر وہ مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے زندہ اور مردہ میں فرق کیا ہے، فرمایا زندہ کی مثال ایسی ہے اللہ کا ذکر کرنے والا، اور مردہ کی مثال اللہ کا ذکر نہ کرنا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے قلب کو اللہ کی یاد میں جاری فرمائے، ایسا تعلق ہو جائے ہمارا اللہ سے کہ ہم دنیا کے کام دنیا سمجھے کہ یہ ہمارے کاموں میں مست ہے، لیکن دنیا کے کاموں میں مست نہ ہو، اس کا دل اللہ کی یاد ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ طہ وبارک۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے فضائل جملہ صحابہ اکرام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و الزام خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام امان میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام امان میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك. ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتا ہے. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. بندہ اللہ سے جو گمان رکھتا ہے اللہ پاک اس گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. انسان کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. تو گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. جب بندہ شرمسار ہو کے اللہ کے در پہ جاتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو کھینچ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو کھینچ لیتی ہے. دنیا میں انسان کسی کے در پہ چلے جائے تو وہ اس کو ناکام لٹا سکتا ہے. بندہ اللہ کے در پہ چلا جائے اور کیا کہے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں تیرا، آپ میرے مالک ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے در پہ چلا جائے اور وہاں سے خالی آ جائے. تو گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف مرکوز رکھنا ہے. یہ 10 منٹ 15 منٹ یا 20 منٹ جو مراقبہ ہوگا اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے دل کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف رکھیں. بس باقی دنیا کا سب نکال دیں. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں دکاندار ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اللہ اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو.
تاب آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ اللہ، گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے، پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے۔ گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے، پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے۔ وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت، وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے۔ وہ شہرت وہ طاقت وہ دنیا کی دولت، وہ چھٹتے گئے مجھ سے سارے سہارے۔ میری میں نے مجھ کو مسلسل گرایا، سمجھ میں نہ پایا وہ تیرے اشارے۔ میری میں نے مجھ کو مسلسل گرایا، سمجھ میں نہ پایا وہ تیرے اشارے۔ گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے، پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے۔ پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں سے، گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے۔ پھنسا ہوں گناہوں کی دلدل میں سے، گناہ مجھ سے چھٹتے نہیں ہیں یہ سارے۔ میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل، خدایا بچا لے لگا دے کنارے۔ میں ظلمت میں ڈوبا رہا ہوں مسلسل، خدایا بچا لے لگا دے کنارے۔ میرا نفس میرا ہے دشمن الہی، گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے۔ میرا نفس میرا ہے دشمن الہی، گناہوں پہ مجھ کو یہ پل پل ابھارے۔ میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے،
مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے، میرا زور شیطان پہ چلتا کہاں ہے، مسلسل خدایا یہ بندہ ہی ہارے۔ میں دنیا کے رنگوں میں یوں کھو گیا ہوں، بڑے مجھ کو لگتے ہیں منظر وہ پیارے، میں دنیا کے رنگوں میں یوں کھو گیا ہوں، بڑے مجھ کو لگتے ہیں منظر وہ پیارے، اے حماد بے بس پڑا تیرے در پہ، مدد کو تجھے ہی یہ بندہ پکارے، گناہوں پہ میں نے جو دن تھے گزارے، پشیماں میں ان پہ جو لمحے تھے سارے۔ اللہ 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 اللہ۔ بے خود کیے دیتے انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، بے خود اللہ اللہ اللہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آپ سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جو اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، آپ نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، مقبول
مقبول سساکی ہو، نقش بند یا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تو پھر میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تو پھر میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظران کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر لیلا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، ذکر فانی کر کے دیکھا، ذکر باقی کر کے دیکھ، ذکر فانی کر کے دیکھا، ذکر باقی کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر اللہ 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 کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہی ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہی ہوا، سب کو اپنا بنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا بنا کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبہ کر کے دیکھ، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں ہے تیری ہم
سلام میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا میری توبہ ہے توبہ میرے الہ آپ مجھ گناہگار کو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ میرے الہ آپ مجھ گناہگار کو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن لے میری آہوں کو سن لے اے میرے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ آپ کے سوا مجھ پہ جو بھی مصیبت پڑی ہے وہ آپ کے ہی کرم سے ٹلی ہے مجھ پہ جو بھی مصیبت پڑی ہے وہ آپ کے ہی کرم سے ٹلی ہے مشکلیں حل کرو مشکلیں حل کرو اے سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا اللہ 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 دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين
प्रतीक है।